بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 100 حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فضائل سے متعلق ہے۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے کئی فضائل سامنے آئے جو ان کے اللہ رب العزت کے یہاں صاحب مرتبت ہونے کی علامت ہے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور عظیم سردار تھے۔ انہوں نے حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم بنو عبد الاشہل کو اکٹھا کر کے کہا، اے بنو عبد الاشہل، میرا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہے اور تمہاری نظروں میں میرا کیا مقام ہے؟ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہم میں سب سے بڑے صاحب فضل اور بہت بابرکت سردار ہے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام کرنا مجھ پر حرام ہے، یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ ان کی دعوت پر قبیلہ بنو اشہل کے تمام مرد اور خواتین اسلام لے آئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں ان کے بازو پر تیر لگا جس سے وہ زخمی ہوئے، تو انہوں نے دعا کی جسے اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا۔ اللہم ان کنت ابقیت من حرب قریش شیئا فابقنی لہا۔ اے اللہ، اگر تو نے قریش کی جنگ میں سے کچھ حصہ باقی رکھا ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، کیونکہ اس قوم سے جنگ کرنا مجھے بہت پسند ہے جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، انہیں جھٹلایا اور انہیں اپنے وطن سے نکالا۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، زخم سے خون بند ہو گیا۔ پھر بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا۔ خوف و ہراس کے عالم میں وہ قلعے سے اترے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے کیفر کردار کو پہنچے، اور بنو قریظہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا نفاذ ہو چکا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا، اللہم فإنی اظن انک قد وضعت الحرب بیننا وبینہم۔ اے اللہ، میرا خیال ہے کہ تو نے ہمارے اور قریش کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے۔ فإن كنت قد وضعت الحرب بیننا وبینہم فافجر جرحی واجعل موتتی فیہا۔ اگر واقعی تو نے جنگ ختم کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے تو میرا زخم جاری کر دے اور اسی کے باعث مجھے موت آ جائے۔ چنانچہ اس دعا کے بعد ان کا زخم پھر تازہ ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا زخم پھیلتے پھیلتے سینے تک چلا گیا۔ ایک مرتبہ وہ لیٹے ہوئے تھے کہ اسی دوران میں ایک بکری اپنا پاؤں ان کے زخم پر رکھ کر ان کے اوپر سے گزر گئی جس سے خون جاری ہو گیا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مسجد میں قبیلہ بنو غفار کا بھی خیمہ تھا۔ خون ان کی طرف بہہ کر آیا تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے خیمے والو، تمہاری طرف سے یہ خون کیسا ہماری طرف بہہ کر آ رہا ہے؟ جب دیکھا گیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا اور ان کی وفات اسی وجہ سے ہوئی۔ گویا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ دونوں دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہوئی۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف شہادت نہیں بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک جہاد جاری رکھنا ہے، اور وہ اسلام کی تائید اور نصرت کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام دیکھے کہ وہ آسمانوں پر اور زمین میں قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ بنو قریظہ کا تمام معاملہ ان کے ہاتھ میں آئے اور وہ خود ان کو حکم یعنی جج بنانے کا مطالبہ کرے۔ اختتام جہاد اور اپنی قوم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے بعد انہیں زندگی کی چاہت نہ رہی۔ جنگ ختم ہو گئی، معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور بنو قریظہ کے متعلق فیصلے سے ان کے دل کو سکون ملا۔ اسلام کے لیے اچھے نتائج سامنے آنے لگے تو انہوں نے یقین کر لیا کہ ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب ان کے لیے شہادت سے بڑا ثمرہ اور کوئی نہیں تھا، لہٰذا دعا فرمائی، اے اللہ، میرا زخم جاری فرما اور اسی کی سبب مجھے موت نصیب فرما۔ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا۔
جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا زخم پھر پھوٹ پڑا تو ان کے قبیلے والوں نے انہیں ان کے گھر منتقل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ اوپر کی چادر گر رہی تھی اور جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تیز رفتاری کی شکایت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اخاف ان تسبقنا الملائکہ فتغسلہ کما غسلت حنظلہ، بلا شبہ مجھے ڈر ہے کہ حنظلہ کی طرح اسے بھی ہم سے پہلے فرشتے آ کر غسل دے دیں گے اور ہم سعد رضی اللہ عنہ کو غسل دینے کے اعزاز سے محروم ہو جائیں گے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو انہیں غسل دیا جا رہا تھا اور ان کی والدہ رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی ویل ام سعد سعدا زحامۃ وجدہ، سعد کی ماں کو سعد کی وفات کا افسوس ہے، وہ دور اندیشی، مستقل مزاجی اور سنجیدگی کا مجسمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نائحۃ تکذب الا ام سعد، ام سعد کے علاوہ ہر رونے والی جھوٹ کہتی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس سے ہلکا پلکا جنازہ ہم نے کبھی نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما يمنعه ان يخفف وقد حبط من الملائکة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوا معكم، جنازہ کیوں نہ ہلکا ہو، آسمان سے آج اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے اترے ہیں کہ آج سے پہلے نہیں اترے تھے، انہوں نے بھی میت کو تمہارے ساتھ اٹھایا ہوا ہے۔ سنن نسائی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ان فرشتوں کی تعداد بتائی گئی ہے جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا العبد الصالح الذی تحرک لہ العرش، یہ نیک بندہ ہے جس کے لیے عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، وفتحت لہ ابواب السماء، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، وشهده 70,000 من الملائکة لم ينزلوا الى الارض قبل ذلك، اور اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، وہ فرشتے اس سے قبل کبھی زمین پر نہیں اترے تھے۔ گویا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ آسمانوں میں بھی قابل تعریف تھے، ان کے وفات پر عرش بھی حرکت میں آ گیا، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر رحمان کا عرش جھوم اٹھا۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے زبردست انداز میں انہیں الوداع کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ان پر حالت نزع طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا جزاک اللہ خیرا من سید القوم، اے قوم کے سردار، اللہ تعالیٰ تجھے بہترین جزا دے، تو نے اپنا وعدہ نبھایا اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ضرور اپنا وعدہ تجھ سے نبھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے اس نیک صالح انسان حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اکثر ان کی تعریف ہی کی ہے تاکہ لوگ ان جیسے اعمال صالحہ کو اپنائے اور اس کو اپنے لیے نمونہ سمجھے۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا ہدیہ ملا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسے چھوتے اور اس کے ملائمت پر تعجب کر رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتعجبون من لین ھذا، کیا تم اس کی ملائمت پر تعجب کرتے ہو؟ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر منہا، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے کہیں بہتر اور زیادہ ملائم ہے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام ہے جو عین جوانی میں شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 37 سال تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کی قیادت صرف 30 سال کی عمر میں سنبھالی تھی۔ 30 برس سے قبل بھی ان کی قائدانہ صلاحیت قابل دید تھی، حالانکہ عموماً انسان کی طاقتیں اور صلاحیتیں
40 سال کے بعد بیدار ہوتی ہے، جو جوانی اور توانائی کی آخری عمر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف سے جنا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 ماہ کی مدت ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنی قوت اور طاقت کمال جوانی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے، اور تو میرے لیے میرے اولاد میں اصلاح کر دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، بلا شبہ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا سفید رنگ، حسین و جمیل اور پروقار چہرہ، موٹی موٹی آنکھیں اور خوبصورت داڑھی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر کھودنے میں بھی شامل تھا۔ ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم جیسے جیسے قبر گہری کرتے جاتے خوشبو تیز ہوتی گئی، حتیٰ کہ ہم لحد تک پہنچ گئے۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی، ان کی شان تھی، ان کے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں مقام دیا اور جو ان کی فضیلتیں بیان کی، اور قوم میں ان کا جو مقام تھا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عزت عطا کی تھی اس دین کے بدولت، اور مرنے کے بعد شہادت کے رتبے پر اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ اللہ کا عرش جھوم اٹھا ان کی موت پر۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بدولت انہیں ملا۔ ہمیں بھی ان کے ان واقعات سے اور ان کے حالات سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے والے ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اپنانے اور پہلانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔